آج ہم انجنکٹیو آرڈر کی کنٹیمپٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ انجنکٹیو آرڈر جس کو اسٹے آرڈر بھی کہا جاتا ہے، ٹیمپریری انجنکشن بھی کہا جاتا ہے، ریسٹریننگ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، اسٹیٹس کو بھی کہا جاتا ہے۔ آرڈر 39 رول 1-2 سول پروسیجر کوڈ کے تحت جب کوئی پارٹی، کوئی پرسن عدالت کے اندر انٹرم اپلیکیشن فائل کرتا ہے اسٹے آرڈر کے لیے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت، تو معزز عدالت اگر اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو آفٹر ایکسیپٹنس آف اپلیکیشن کورٹ ایک ریسٹریننگ آرڈر، اسٹے آرڈر، ٹیمپریری انجنکشن یا اسٹیٹس کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جاری کرتی ہے۔ اس اسٹیٹس کو کے اندر، ریسٹریننگ آرڈر کے اندر، اسٹے آرڈر کے اندر عدالت ڈائریکشن ایشو کرتی ہے، آرڈر جاری کرتی ہے اپوزٹ پارٹی کو، مخالف پارٹی کو، کہ مخالف پارٹی، اپوزٹ پارٹی ریسٹریننگ آرڈر کی روشنی میں اسپیسیفک ایکٹس کو پرفارم کرنے سے باز رہے، ریسٹرین رہے۔ عدالت جن اسپیسیفک ایکٹس سے باز رہنے کے لیے، ریسٹرین رہنے کے لیے آرڈر ایشو کرے گی، وہ وہی اسپیسیفک ایکٹس ہوں گے جن کا آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت پلینٹف نے، ایپلیکنٹ نے ذکر کیا ہوگا۔ جب عدالت اپوزٹ پارٹی کو ریسٹریننگ آرڈر ایشو کرتی ہے کہ اپوزٹ پارٹی ان ایکٹس کو پرفارم کرنے سے باز رہے، تو اپوزٹ پارٹی اسٹے آرڈر کے بعد، ریسٹریننگ آرڈر ایشو ہونے کے بعد اگر پھر وہی سیم ایکٹس کو پرفارم کرتی ہے تو سی پی سی کے تحت کورٹ کے پاس پاور ہے کہ کورٹ اس اپوزٹ پارٹی کے خلاف، اس پرسن کے خلاف جس نے آنریبل کورٹ کے انٹرم آرڈر کو، انجنکشن کو ڈس ابائڈ کیا ہے، وائلیٹ کیا ہے، اس کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرے۔ یہ جو کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گی کنٹیمنر کے خلاف، یعنی جس نے آنریبل کورٹ کے آرڈر کو ویلفلی، انٹینشنلی ڈس اوبائڈ کیا ہے، یہ کورٹ آرڈر 39 رول 2 کے سب رول 3 کے تحت رہتے ہوئے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کرے گی۔ جب کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کر لے گی آرڈر 39 رول 2 سب رول 3 کے تحت کسی بھی انجنکٹیو آرڈر کی وائلیشن کے اوپر، تو یہ بات یہاں پہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ ہونے کے بعد کورٹ کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرے گی۔ تو اس بارے میں سی پی سی کے اندر کوئی پریسائز پروسیجر، کوئی یونیورسل وے نہیں بتایا گیا جو کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کے بعد اس کو اختیار کرے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سول کورٹ جو ہے، جو سول کورٹ نے اسٹے آرڈر ایشو کیا تھا، ریسٹریننگ آرڈر ایشو کیا تھا، اس کی کنٹینٹ، آبجیکٹ، اسکوپ کو دیکھتے ہوئے اور عدالت خود کو سیٹسفائی کرتے ہوئے جو میتھڈ وے عدالت کو بہتر لگتا ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے، کنکلوڈ کرنے کے لیے، تو عدالت وہ پروسیجر اڈاپٹ کر لے گی۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کے اندر عدالت ایفیڈیوٹ کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو اور کراس ایفیڈیوٹ کے اوپر ڈسپوز آف کر رہی ہوتی ہے۔ کسی جگہ پہ عدالت لوکل کمیشن اپوائنٹ کر دیتی ہے اور لوکل کمیشن کی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیتی ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز۔ اسی طرح کسی جگہ پہ کورٹ آرڈر ایشو کرتی ہے سائٹ کو وزٹ کرنے کا، اور سائٹ کو وزٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ آتی ہے کورٹ اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے ڈسپوز آف کر دیتی ہے۔ بعض کا کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ اس کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کے اندر ریگولر پروسیڈنگز ہونی چاہیے، یعنی کنٹیمنر کے جواب آنے کے بعد کورٹ اس کے اوپر سوالات فریم کرتی ہے، ایشوز فریم کرتی ہے۔ سوالات فریم کرنے کے بعد، ایشوز فریم کرنے کے بعد کورٹ اس کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے
اور ایویڈنس کلیکشن کے بعد باقاعدہ ہیئرنگز کرنے کے بعد بحث سننے کے بعد کورٹ اس کو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کو ڈسپوز آف کرتی ہے. یعنی سی پی سی کے آرڈر 39 رول 2 کے سب رول 3 کے تحت جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہے یہ ایک اسپیشل ریمیڈی ہے جو کورٹ انیشیٹ کر سکتی ہے انجنکٹیو آرڈر کی وائلیشن کے اوپر, اور اس کے لیے کورٹ کے پاس کوئی اسپیشل پروسیجر نہیں ہے. کورٹ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہوئے اور انجنکشن آرڈر کی وائلیشن کو دیکھتے ہوئے پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے. جب کورٹ یہ کنکلوڈ کر لیتی ہے, اسٹیبلش کر لیتی ہے کنٹیمنر کے خلاف کہ مخالف پارٹی نے, اپوزٹ پارٹی نے یا فلاں شخص نے آنریبل کورٹ کی ولفلی انٹینشنلی آرڈر کی وائلیشن کی ہے, آرڈر کو ڈس ابائڈ کیا ہے, تو کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ کورٹ اس کنٹیمنر کی پراپرٹی کو فوراً اٹیچ کر سکتی ہے یا کنٹیمنر کو 6 ماہ کے لیے سول پریزن میں بیچ سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک سی پی سی کے تحت, سی پی سی کے آرڈر 39 رول 2 سب رول 3 کے تحت کہ کورٹ کب انجنکٹیو آرڈر کی وائلیشن کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتی ہے, اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کے بعد کورٹ کون سا موڈ اپنا سکتی ہے تاکہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو ایز سون ایز پاسبل میرٹس کے اوپر ڈسپوز آف کر سکے. تھینک یو ویری مچ.